السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں آپ کے علاقے میں ایک بار قحط پڑ گیا، خشک سالی، اناج پیدا نہیں ہوا، غلہ پیدا نہیں ہوا۔ جو غریب اور مسکین لوگ تھے انہیں بہت پریشانیاں ہونے لگیں، تو حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور ادھار اناج خریدا، غلہ خریدا اور ان غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا، بانٹ دیا۔ آپ کے پاس رقم نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، آپ نے ادھار غلہ خریدا اور فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر سلی ہوئی خالی تھیلیاں سر کے نیچے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ سو گئے۔ اس کے بعد غلوں کے تاجر جن سے آپ نے غلہ خریدا تھا، وہ غلہ بیچنے والے، غلہ کے سوداگر مطالبہ کرنے آئے، اپنی رقم لینے کے لیے آئے، تو آپ اٹھے اور آپ نے انہی تھیلیوں کو اٹھایا جو کہ خالی سلی ہوئی تھیلیاں آپ سر کے نیچے رکھ کر لیٹے تھے اور دعا فرمائی تھی۔ وہ آپ نے تھیلیاں اٹھائیں تو وہ درہموں سے بھری ہوئی تھیں، اور ان تھیلیوں میں اتنی ہی رقم تھی جتنے کا آپ نے غلہ خریدا تھا اور فقیروں غریبوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ سب رقم آپ نے ان غلہ کے تاجروں کو دے دی، ان کا سب قرض ادا کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی بیوی نے آٹا گوندھا، اور پھر آپ کی بیوی آٹا گوندھ کر آگ لینے کے لیے پڑوس میں گئیں تاکہ روٹی پکائیں، چولہا جلائیں۔ آپ کی بیوی آگ لینے کے لیے پڑوس میں گئی تھیں کہ آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا۔ آپ نے وہ آٹا اٹھا کر اور اس سائل کو دے دیا۔ وہ سائل چلا گیا۔ آپ کی بیوی آگ لے کر اپنے گھر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں آٹا نہیں ہے، آٹا غائب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں، لیکن آپ کی بیوی نے اصرار کیا کہ واقعہ کیا ہے، کہاں گیا؟ تو آپ نے اصل واقعہ بتا دیا کہ سائل آیا تھا، میں نے اس سائل کو وہ آٹا دے دیا ہے۔ آپ کی بیوی صاحبہ بولیں کہ سبحان اللہ، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے، ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ کے دروازے پر ایک شخص آیا جو ایک بڑی لگن میں گوشت پکا ہوا لے کر اور اس کے ساتھ روٹیاں لے کر آیا تھا، جو آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ شخص نے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ، جس میں گوشت اور روٹیاں تھیں، پیش کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ رزق کہاں سے مل رہا ہے، کس ذریعہ سے مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کے ذریعہ سے ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اصل میں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔